الحمد لله رب العالمين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین گرامی قدر، غزوہ بنو المستلق یا بنو مستلق کی تفصیلات اس مجلس میں جاری ہیں۔ گزشتہ کل ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین مریسی نامی ایک چشمے پر رکے اور وہاں ایک بھیڑت ہو گئی آپس میں، دو صحابہ میں، ایک انصار کے تھے ایک مہاجر کے تھے۔ منافقین نے اس کو ایشو بنا کر آپس میں درار ڈالنے کی ایک کوشش کی، اور اسی دوران منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس نے دو جملے ایسے کہہ دیے جس کی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچی۔ آپ نے بڑا دکھ اٹھایا، اور حالانکہ آپ کا معمول مبارک تھا کہ جب کسی غزوے میں جاتے تو جنگ ہو جانے کے بعد بھی چند دن وہاں قیام فرماتے، ایک فاتحانہ شان آپ کی تھی۔ لیکن اس معاملے میں، اس غزوے میں آپ کا رویہ تھوڑا تبدیل ہو گیا۔ آپ نے غزوے کے فوراً بعد جب یہ ساری اطلاعات آپ کو ملی تو آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ چلو واپس چلتے ہیں۔ وہاں بیٹھے ہوئے صحابہ نے فوج میں اور مجاہدین میں اعلان کیا کہ ہم کو واپس چلنا ہے۔ چنانچہ واپسی کی تیاری ہوئی تو ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ، یہ سرکار کی خدمت میں آئے اور آ کر کے فرمایا یا رسول اللہ، ایسے اچانک واپسی، کوئی تیاری نہیں، کوئی اطلاع نہیں، خیر تو ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو نظر انداز کیا، کچھ کہا نہیں، لیکن انہوں نے پھر دوسری تیسری دفعہ پوچھا تو پھر سرکار نے فرمایا کہ تمہیں کچھ پتہ ہے تمہارے ساتھی نے یعنی عبداللہ ابن ابی نے کیا کچھ کہا ہے؟ تو حضرت اسید ابن حضیر بے خبر تھے، انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیلات تو بیان نہیں فرمائی، صرف دو جملے عرض کر دیے کہ اس نے میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ مدینہ پہنچنے کے بعد مجھے مدینے سے نکال دے گا، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں پر یعنی مکے والوں پر تم مدینے کے لوگ خرچ مت کرو، ان سے مال اور ان کی فنڈنگ روک دو، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ خود بخود مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ تو حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اس کی باتوں کو دل پر لیتے کیا ضرورت ہے؟ ایک چیز ہمیشہ آپ دیکھیے، یہ جو خاموش دنیا ہے نا، یہ کبھی نہ کبھار زبان کھلتی ہے۔ تو اسید ابن حضیر نے فرمایا یا رسول اللہ، اصل بات یہ ہے کہ اس کو آپ سے بہت حسد ہے، بالکل یہی الفاظ ہے۔ تو سرکار متوجہ ہوئے، پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اصل میں وہ مدینے کا سردار بننا چاہتا تھا، اور اس کی سرداری کے دن قریب آ بھی گئے تھے کہ آپ آ گئے، آپ نے مدینے کی گاؤں کو معطر اور منور کر دیا، ہم نے مل کر سرداری آپ کے سر پر ڈال دی۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ محمد کی وجہ سے میری سرداری چھن گئی،
اور اس نے مجھ سے میری سرداری کو چھینا ہے، اس بنیاد پر اسے آپ سے حسد ہے، باقی کچھ نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑیں، اس کی فکر نہ کریں، اس کی باتوں کو دل پر نہ لیں۔ یہ کہہ کر اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ چلے گئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے خصوصی حکمت القا فرمائی۔ چونکہ پورا لشکر اس طرح کی افواہوں سے اور کانا پوسی سے گرم ہو گیا تھا، اور اس کمبخت نے ایسی فضا بنا دی تھی کہ انصار کے خلاف مہاجر اور مہاجر کے خلاف انصار باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ ایسا ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اگر ان کو روکنے جاؤں گا تو معاملہ اور طول پکڑے گا۔ اتنا پیارا طریقہ آپ نے اپنایا، اتنا پیارا طریقہ اپنایا کہ طبیعت سر دھنتے رہ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا چلو واپس چلنا ہے، اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرو تو ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے مریسی نامی چشمے سے روانگی فرمائی تو غالباً صبح کے 8-9 بج رہے ہوں گے، یہی وقت رہا ہوگا۔ آپ نے حکم دیا، صحابہ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، پورا دن اور پھر پوری رات آپ نے مسلسل چلایا، اور پھر دوسرا دن مسلسل چلایا، کسی کو بیٹھنے کی کسی کو لیٹنے کی کوئی اجازت نہیں، حکم تھا کہ مسلسل چلنا ہی ہے، بیچ میں رکنا نہیں ہے۔ اب یہ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، دوسرے دن اتنا چلایا کہ اب صحابہ سخت تپش کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ اب یہ واقعتاً بے انتہا تھک گئے ہیں، تو آپ نے حکم فرمایا چلو یہاں پڑاؤ ڈال دو۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ جو جہاں بیٹھا وہیں سو گیا۔ دیکھو اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر سرکار اتنا نہ چلاتے اور موقع دیتے چائے ناشتے کا، بیٹھنے کا، تو صحابہ اکرام آپس میں گپ لگاتے اور منافقین کو موقع ملتا وسوسے اور فتنے کے شوشے چھوڑنے کا۔ اسی لیے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، یہ جو فضول مجلسیں آپ لگاتے ہو نا، یہ 1 کروڑ بیماریوں کی وجہ ہے۔ شیطان بھی انہی مواقع کی تلاش میں ہمارے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے سے گندا کرتا ہے۔ یہ چھوڑ دو۔ یہ نوجوانوں کو اکثر دیکھتا ہوں، رمضان جیسا مہینہ، بیٹھے ہیں چوراہوں پر، یا سرکار کی حکمت آپ دیکھو، مسلسل چلایا یہاں تک کہ یہ تھک کر بالکل بھسم ہو گئے، پھر فرمایا اب پڑاؤ ڈال دو۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب گرمی نے ہم کو ستانا شروع کیا تو آقا نے حکم دیا اب پڑاؤ ڈال دو، اور ہم ایسے بے خبر سوئے کہ ریت پر بستر بچھانا تو دور، بستر نکالنا تو دور، ریت پر ہی ہم کو آنکھ لگ گئی، نیند لگ گئی، اور ہم سو گئے۔ اب جب نیند سے بیدار ہوئے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو معلوم پڑا کہ میرا بھانڈا ایک نوجوان نے پھوڑ دیا ہے، اور میری منافقت کا جو راز تھا وہ سرکار کے پاس چلا گیا ہے، اور میں نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کے پاس بات پہنچ گئی ہے۔ تو اب وہ کمبخت سرکار کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، میں آپ کے بارے میں، اب وہی یہاں بامبے کی زبان میں اس کو کہتے ہیں میٹھا بننا، یہی کہتے ہیں، نہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا، نہیں میں نے تو ایسا نہیں کہا، نہیں میں تو ایسا بول ہی نہیں سکتا، آپ ایسے، اور آپ کا اتنا بلند مقام، اور یہ اور یہ اور یہ۔ وہاں کچھ انصار کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کا گڑ گڑانا اور اس کی عاجزی کا روپ دھارنا، انصار صحابہ کا دل نرم ہو گیا۔ حالانکہ سرکار ابھی خاموش تھے، آپ کو پتا تھا یہ بدماشی کر رہا ہے، آپ نے کچھ نہیں کہا کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں کہ جا، ایسی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، غلط کچھ بھی نہیں کہا۔ انصار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، زید ابن ارقم کم عمر بچہ ہے، اور یہ عمر دراز آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، ہو سکتا ہے اس بچے نے اس کی بات غلط سن لی ہو اور آپ تک یہ بات غلط پہنچ گئی ہو۔ تو آقا نے فرمایا ٹھیک ہے جائیے، آپ جائیے، اس طرح کہا، وہ چلا گیا۔
اب زید ابن ارقم کا دکھ سنیے آپ. حضرت سیدنا زید ابن ارقم نوجوان بچے تھے. کہتے ہیں کہ مجھے اتنا دکھ ہوا, اور فرماتے ہیں کہ میں اگر رسول اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ جھوٹا ثابت ہوتا تو مجھے افسوس نہ ہوتا, لیکن رسول اللہ کے دربار میں اور آپ کے ذہن میں میرے بارے میں مجھے ایسا لگا کہ یہ خیال قائم ہو گیا کہ زید ابن ارقم نے جھوٹی بات پہنچائی ہے. حالانکہ زید ابن ارقم نے وہاں بیٹھ کر بڑی منت کی کہ یا رسول اللہ, میں نے جو سنا تھا ویسا کا ویسا ہی اپنے چچا کو آ کر بتایا, اور چچا نے بھی آپ کو ویسا ہی بتایا. لیکن وہاں بیٹھے ہوئے انصار صحابہ اس کمبخت کی اور اس بدماش کی چاپلوسی کے دام میں آ گئے اور انہوں نے اس کی گواہی دے دی. بہرحال یہ معاملہ ہوا. حضرت زید ابن ارقم کو اس کا اتنا دکھ ہوا کہ وہ مدینہ پہنچنے کے بعد اپنے گھر میں گئے اور اندر سے دروازہ لگا دیا, میں باہر نہیں نکلوں گا. مجھے بڑی ندامت ہوتی ہے کہ میں سرکار کے سامنے جھوٹا ثابت ہو گیا. چند دن گزرے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر فرمایا, زید تمہاری سچائی کی گواہی اللہ نے خود دی ہے اور تمہارے حق میں قرآن نازل ہوا ہے. اب ایک اور اس سلسلے میں اہم بات آپ سے عرض کروں. میں بار بار یہ جملہ کہتے رہتا ہوں کہ اللہ نے دنیا کو بڑی عجیب تماشا گاہ بنایا ہے. یہاں کیا ہو جائے کب بڑا مشکل ہے, سمجھنا ہی بڑا مشکل ہے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول ابو جہل کا ہم پلہ آدمی تھا, بلکہ اگر اس کی بدماشیوں کو دیکھا جائے نا تو ابو جہل سے بھی آگے تھا, اتنا خبیث. لیکن اسی کا بیٹا سرکار کا سچا فدائی تھا, سچا شیدائی تھا, اور ان کا بھی نام حضرت عبداللہ ہے. باپ کا بھی نام عبداللہ, بیٹے کا بھی نام عبداللہ. وہ اتنے سچے آدمی اور اتنے اعلیٰ درجے کے صحابی کہ ان کو جب معلوم پڑا کہ میرے باپ نے سرکار کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی ہے اور ایسے طنز کسے ہیں, تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آئے اور آ کر فرمایا, یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں لا کر پیش کروں. وہ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا اٹھتے وقت, آپ کو یاد ہے کیا کہا تھا؟ شرافت دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہے. ابھی یہ جملہ میں نے آدھا ہی بولا, پورا نہیں بولا. ابھی اتنا یاد کر لو, آدھا ابھی اور بولوں گا. ابھی اتنا یاد کرو, کیا نوجوانوں بولتے نہیں یار, شرافت دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہے. آقا نے فرمایا نہیں, جانے دو, چشم پوشی کرو, درگزر کرو, ختم کرو. لیکن یہ جو بیٹے تھے نا حضرت عبداللہ, یہ بے چین ہو گئے کہ میرے باپ نے سرکار کو ایسی ذہنی اذیت اور کوفت پہنچائی ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا. تو قربان جاؤں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پر. انہوں نے سرکار سے پہلے تو سر کاٹ کے لانے کی اجازت دی, آپ نے اجازت نہیں دی, تو قافلے کو چھوڑ کر تیز رفتاری کے ساتھ پہلے مدینہ منورہ پہنچ گئے. یعنی قافلہ آہستہ چل رہا ہے اور یہ تیز دوڑ لگا کر سرکار سے اور قافلے والوں سے پہلے مدینہ پہنچ گئے, اور مدینے کے مین گیٹ پر کھڑے ہو گئے جہاں سے قافلے کو انٹر ہونا تھا. تلوار لے لی ہاتھ میں اور انتظار کرنے لگے کہ کب میرا باپ آتا ہے. جب یہ کمبخت پہنچا تو اس کا بازو پکڑا زور سے اور فرمایا کہ تو ذلیل ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں, نہ صرف عزت والے بلکہ کائنات کو عزت اللہ نے انہی کے صدقے میں عطا کی ہے, تو ذلیل ہے. واللہ میں تجھے اس وقت تک مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک مجھے سرکار آ کر تیری سفارش نہ کریں. اب دونوں باپ بیٹوں میں بھیڑت ہو رہی ہے. پیچھے پیچھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ باپ بیٹوں میں کھینچتان ہو رہی ہے. آپ تھوڑی ایڑ لگائی اور جلدی پہنچے. فرمایا عبداللہ رہنے دو, تمہارا باپ ہے, اس کا اکرام احترام کرو. اگر اس سے خطا ہو گئی ہے تو اللہ دیکھے گا, اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ دیکھے گا, لیکن اگر اس نے ایسا نہیں کہا ہے تو تم کیوں اتنی سختی سے پیش آ رہے ہو. یہ کہہ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت دی اور وہ مدینہ انٹر ہوا. یہ میں نے جتنی باتیں آپ سے عرض کی ہیں یہ غزوہ بنو مستلق کی اہم نکات ہیں, اور غزوہ بنو المستلق کا ایک اہم ترین حصہ ہے. اب میں جو غزوہ بنو المستلق ہوا, اصل غزوہ, وہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے
اس غزوے کے ہونے کا واقعہ ایسا ہے کہ سن 5 یا 6 ہجری کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مریسی نامی جگہ پر کوئی قبیلہ آباد ہے بنو المستلق نام کا، اور وہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کی ترتیب بنا رہا ہے، اور اس قبیلے نے عرب کے کچھ اور قبیلوں کو اپنے ساتھ جوڑ کیا ہوا ہے، اور وہ ایک ساتھ مدینے پر حملے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ، ان کو فرمایا کہ ذرا آپ جا کر دیکھ کر آؤ کیا بات ہے، اگر تو واقعتاً ایسی کوشش کر رہے ہیں تو ہم بھی ان سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں گے، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ وہاں گئے تو اس قبیلے کا سردار تھا حارث ابن ضرار یا ضرار، اس سے ملاقات کی اور پوچھا کہ کیا آپ واقعتاً مدینے پر حملے کا کوئی پلان بنا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں، ہم بھی ہیں اور ہمارے ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہیں۔ تو حضرت بریدہ اسلمی یہ خبر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر فرمایا یا رسول اللہ، بات واقعتاً سچی ہے اور وہ مدینے پر حملے کی ترتیب بنا رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شعبان کو صحابہ کو حکم دیا کہ چلو تیار ہو جاؤ۔ صحابہ نکلے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ یہ حضرات مریسی نامی چشمے پر پہنچے، وہ میں نے ساری تفصیلات آپ کو پیچھے عرض کر دی۔ وہاں پہنچے تو اب اس میں 2 روایتیں ہیں، ایک صحیح بخاری میں ملتی ہے اور دوسری روایت یہ ہے جو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ وہ روایت یہ ہے کہ یہ حضرات جب مدینہ منورہ سے نکلے ہیں تو ان کو ایک آدمی ملا، آپ نے فرمایا اس کو پکڑو، تو صحابہ نے اس کو گرفتار کیا۔ تو پوچھ گچھ ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ شخص جاسوسی کے لیے آیا تھا اور مسلمانوں کی جاسوسی کر رہا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر صحابہ نے یا حکم دیا ہوگا اس کا سر قلم کر دیا، چونکہ جاسوس تھا پکڑا گیا، اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ یہ واقعے کی بنو المستلق نامی قبیلے پر، یعنی جس سے ابھی بھیڑت ہونے جا رہی ہے، ایسی دہشت بیٹھی کہ جن جن لوگوں کے ساتھ بنو المستلق نے ایگریمنٹ کیا تھا، اتحاد کیا تھا، وہ سارے کے سارے بکھر گئے، بھاگ گئے، نہیں بھائی ہم کو نہیں لڑنا ہے، وہ سب چلے گئے۔ اب وہاں تنے تنہا کون سا قبیلہ رہ گیا؟ بنو مستلق۔ اب سرکار وہاں پہنچے تو اس سلسلے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک تو روایت یہ ہے کہ واقعتاً آمنے سامنے جنگ ہوئی، اور جنگ کی یہ ترتیب بتائی جاتی ہے سیرت ابن ہشام میں اور سیرت کی اور دوسری کتابوں میں کہ جنگ اس طرح ہوئی کہ پہلے آمنے سامنے سے تیر چلے، ادھر سے بھی تیر چل رہے ہیں، ادھر سے بھی تیر چل رہے ہیں۔ اس جنگ کا جھنڈا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور انصار صحابہ کا جھنڈا سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں تھا رضی اللہ عنہ۔ اب دونوں طرف سے تیر چل رہے ہیں، بڑی دیر تک تیر اندازی ہوتی رہی تو سرکار نے فرمایا اس طرح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، ان پر حملہ کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بغیر کسی چیز کی اور بغیر کسی تیر کی پرواہ کیے ہوئے سرکار کے حکم پر حملہ کیا۔ اب یہ حملہ ایسی شدت کا تھا کہ بنو المستلق کے جو بڑے بڑے بہادر تھے ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ گئے۔ ایک روایت یہ ہے جو میں نے سنایا، صحیح بخاری میں یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، صرف چھاپا مار کاروائی ہوئی اور گرفتاریاں ہوئی، بس یہ واقعہ۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، واللہ عالم بالصواب، لیکن صحیح بخاری اوتھینٹک ترین کتاب ہے، اس لیے اس کی روایت کو زیادہ محدثین نے اور علماء نے نقل کیا ہے۔ میں نے دونوں پیش کر دیا تاکہ آپ زندگی میں کبھی سنو یا پڑھو تو آپ کو یہ نہ لگے کہ یار یہاں کچھ اور بیان کیا گیا، وہاں کچھ اور بیان کیا گیا۔ اب یہ غزوہ مکمل ہوا اور اس غزوے میں مسلمانوں میں صرف ایک آدمی شہید ہوئے، وہ بھی غلطی سے شہید ہو گئے، کوئی مسلمان نے ان پر حملہ کیا اور ان کو بولنے کا موقع نہیں ملا، اس سے پہلے ہی ان کا مسلمان نے کسی صحابی نے سر قلم فرما دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ارے یہ تو اپنے ہی ساتھی ہیں، تو یہ واقعہ بس ایک شہادت ہوئی، باقی جو بنو مستلق کے لوگ تھے ان میں بڑی موتیں بھی ہوئی اور گرفتاریاں بھی ہوئی۔ پھر ان کے مرد گرفتار کر کے الگ کیے گئے، عورتیں اور بچے گرفتار کر کے الگ کیے گئے۔
جب عورتیں اور بچے لائے گئے تو جنگ کا اس زمانے میں دستور تھا، جو عورتیں جنگ میں گرفتار ہوتی تھی ان کو گرفتار ہونے کے بعد تھوڑے دن قید کیا جاتا اور قید کرنے کے بعد باندی بنا کر لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا. یہ اس زمانے کا دستور تھا. اب یہ ہوا کہ حارث ابن زرار جو اس قبیلے کا سردار ہے، اس کی بیٹی ہیں حضرت جویریہ، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، وہ بھی گرفتار ہوئی چونکہ سردار کی بیٹی تھی اور اسی سے تو جنگ تھی اور وہ جنگ میں آئی تھی، تو گرفتار ہوئی. تو گرفتار ہونے کے بعد میں وہ حصے میں آئی حضرت سیدنا ثابت ابن قیس کے رضی اللہ عنہ. یعنی مجاہدین میں جب وہ مال تقسیم ہوا، نقد، ہتھیار اور عورتیں وغیرہ، یہ جب تقسیم ہوئی تو یہ حضرت ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی. حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ کہاں سردار کی بیٹی ہے رکھوں، ان کی آزادی کی کوئی شکل بنانی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا فدیہ میں دے دیتا ہوں اور ان سے نکاح کر لیتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، اور جب نکاح کیا نا تو اس قبیلے کے 100 گھرانے قید تھے. تو صحابہ سب کے سب آئے سرکار کے پاس اور فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے اس خاندان کی بچی سے نکاح فرما لیا ہے، یہ تو آپ کی سسرال ہو گئی اور ہم آپ کی سسرال والوں کو قید کریں یہ اچھا نہیں لگتا. اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سب ان کو معاف کرتے ہیں اور سب آزاد ہیں. یہ واقعہ میں نے آپ کو پورا غزوہ مریسی کا اور غزوہ مستلق کا سنا دیا. کل اس سلسلے میں بہت اہم گفتگو ہوگی انشاءاللہ. یہ اس غزوے کا ہی نہیں بلکہ پوری سیرت کا سب سے اہم ترین حصہ ہوگا. میں بار بار یہ چیز کہتا بھی رہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم ہمارے لیے زندگی کا اہم سبق ہے، لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جس کو خصوصی طور پر فوکس کرنا، ہائی لائٹ کرنا بہت 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 ضروری ہے. وہ واقعہ اگر میں ٹکڑوں میں بتاؤں گا تو چھوڑ پکڑ کی وجہ سے چیزیں ذہن نشین نہیں ہو پائیں گی. ہاں جی، تو وہ واقعہ میں اس انداز میں بیان کروں گا کہ آدھا یا پون گھنٹہ، 45 منٹ یا 50 منٹ لگیں گے، لیکن وہ ایسا آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا. جتنے بچے ہیں اور جو میری عمر کے ساتھی ہیں جنہوں نے نہیں سنا ہو یا سنا ہو، اتنے بہترین انداز میں دماغ میں بیٹھ جائے گا. اللہ مجھے شرح صدر نصیب فرمائے کہ آپ زندگی کے بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ فتنوں سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ واقعہ افک کو اس کو کہتے ہیں. قرآن کریم نے 20 آیات اس واقعے کو دی ہیں. اس لیے مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ قرآن کریم نے جس کو اتنا فوکس کیا ہے میں اس پر سے بھی ہوا کی طرح اڑ جاؤں. ٹھیک ہے، وصلی اللہم وسلم علی نبینا.